السلام علیکم ناظرین کنوج پر غزنی کی فوج کا قبضہ تھا اور وہاں سالار ابو القدر سلجوقی قلعہ دار تھا۔ مہاراجہ راجیہ پال جو محاصرے سے پہلے ہی فرار ہو گیا تھا، بھیس بدل کر کنوج کے قلعے میں گیا تھا اور ابو القدر سلجوقی سے درخواست کی تھی کہ وہ شکست تسلیم کر چکا ہے اور اس کے عوض اسے ایک مقام میں جس کا نام ہاری تھا راجدھانی قائم کرنے کی اجازت دی جائے۔ ابو القدر سلجوقی نے اسے اجازت دے دی تھی۔ سلطان محمود نے شرائط مقرر کر دی تھیں جو راجیہ پال نے قبول کر لی تھیں۔ ان میں اہم یہ تھیں کہ راجیہ پال کسی بھی حالت میں غزنی کی فوج کے خلاف نہیں لڑے گا۔ اس کی نئی راجدھانی میں غزنی کی فوج کے کچھ کماندار اور ان کا عملہ رہے گا جو نئی ریاست کی فوج اور دیگر شعبوں پر نظر رکھے گا۔ راجیہ پال پر کسی نے حملہ کیا تو غزنی کی فوج اس کی مدد کو پہنچے گی۔ سلطان محمود نے اس کی فوج کی حد مقرر کر دی تھی اور اس کی ریاست ہاری کا دفاع اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ چونکہ مہاراجہ راجیہ پال نے خود کہہ دیا تھا کہ اس نے تمام تر خزانہ کنوج سے نکال کر کہیں چھپا دیا تھا، اس لیے سلطان محمود نے اس سے تاوان وصول کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس کے علاوہ اسے باج گزار بھی بنا لیا گیا۔ سلطان محمود نے غزنی سے ابو القدر سلجوقی کو یہ حکم بھی دیا کہ راجیہ پال پر نظر رکھی جائے اور اس کے متعلق اطلاعات غزنی بھیجی جاتی رہیں۔ ان احکام سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان محمود کو مہاراجہ کنوج کے ساتھ گہری دلچسپی تھی، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ مہاراجہ کنوج کو مفلوج کیے رکھنا چاہتا تھا۔ مہاراجہ راجیہ پال نے غزنی کے ساتھ تو دوستی کر لی مگر سارا ہندوستان اس کا دشمن ہو گیا۔ 3 بڑے ہی طاقتور مہاراجے اس کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان میں ایک کلنجر کا مہاراجہ گنڈا رائے تھا جسے بعض مورخوں نے نندا رائے بھی لکھا ہے، دوسرا گوالیار کا راجہ ارجن تھا اور تیسرا لاہور کا مہاراجہ ترلوچن پال تھا، جو سلطان محمود کے سامنے نہیں آتا تھا کیونکہ وہ سلطان کا باج گزار تھا، لیکن اس نے اپنی فوج کنوج سے کچھ دور گھنے جنگلوں میں رکھی ہوئی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ ترلوچن پال نہیں بلکہ اس کا بڑا بھائی بھیم پال نڈر تھا، لیکن زیادہ تر نے اسے ترلوچن پال ہی لکھا ہے۔ وہ دوسرے مہاراجوں کے لیے ایک دھوکہ بنا ہوا تھا، انہیں کہتا تھا کہ وہ ضرورت کے وقت اپنی فوج سامنے لائے گا۔ یہ تینوں مہاراجے اس کوشش میں تھے کہ راجیہ پال سلطان محمود کی اطاعت ترک کر دے اور ان کے ساتھ مل جائے، مگر راجیہ پال ان سب سے قطع تعلق کیے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ غزنی کے فوجی حاکم اس کے ساتھ تھے جو اس پر نظر رکھتے تھے۔ ان میں ایک کماندار ذوالقرنین تھا جسے ہندوستان کی جنگوں کا تجربہ سب سے زیادہ تھا اور وہ بھیرا اور ملتان میں بہت عرصہ رہا تھا۔ اس عرصے میں اس نے اس وقت کی ہندوستانی زبان سیکھ لی تھی اور وہ ہندوؤں کو بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے اسے ہاری میں مہاراجہ راجیہ پال کا مشیر بنایا گیا تھا۔ وہ دراز قد اور خوبرو جوان تھا، ہنس مکھ اور ملن نثار تھا، وہ ہندو میں بھی ہر دل عزیز تھا۔ ذوالقرنین نے ایک ہندو لڑکی رتن کماری کے ساتھ شادی کر لی تھی جو رتن کماری نہیں رہی تھی بلکہ رضیہ بن گئی تھی۔ یہ لڑکی اسے متھرا میں ملی تھی، لیکن یہ ملاقات بڑے ہی خوفناک حالات میں ہوئی تھی۔ فضا میں خون کی بو رچی ہوئی تھی اور ارد گرد لاشیں گل سڑ رہی تھیں۔ غزنی کی فوج نے جب متھرا پر حملہ کیا تھا تو شہر سے باہر ایک خون ریز معرکہ ہوا تھا۔ 1-2 روز پہلے طوفان باد و باران نے تباہی مچائی تھی۔ ہندوستان کے کونے کونے سے ہندو متھرا کی پوجا کے لیے آئے تھے، بعض لوگ اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے۔ متھرا کی فوج نے جلد ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ شام کا وقت تھا، ذوالقرنین اپنے 2 سواروں کے ساتھ متھرا کے ارد گرد گشت کر رہا تھا۔ ماحول بھیانک تھا۔ ذوالقرنین کو شام کے گہرے دھندلکے میں کسی کے بھاگتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا، بھاگتے قدم رک گئے اور اسے رونے اور سسکنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ذوالقرنین نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا، اسے ایک درخت کے گرے ہوئے ٹہن کی شاخوں میں ایک عورت یا بچی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ذوالقرنین نے شاخوں میں سے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا تو وہ اور زیادہ رونے لگی۔ اس کے رونے میں دہشت زدگی نمایاں تھی۔ اس کا قد پرکشش اور لمبا تھا۔ قریب ہو کے دیکھا، وہ جوان لڑکی تھی۔ مجھے قتل کر دو، وہ کانپتی ہوئی آواز میں فریادیں کرنے لگی۔ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ہم یہاں عورتوں کو قتل کرنے نہیں آئے لڑکی۔ ذوالقرنین نے کہا، ہم عورتوں کی جان اور عزت کے محافظ ہیں، تم کہاں جانا چاہتی ہو، ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے، میں مرنا چاہتی ہوں۔ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، مجھے میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دو، کیا وہ مر گئے ہیں؟ ہاں وہ مر گئے ہیں۔ لڑکی نے کہا، میں جہاں سے اٹھ کر دوڑی تھی
وہاں ان کی لاشیں پڑی ہیں۔ میرا ایک جوان بھائی بھی مارا گیا ہے۔ یہ لڑکی اپنے والدین اور بھائی کے ساتھ بڑی دور سے آئی تھی۔ پہلے طوفان باد و بارہ نے انہیں تباہ کیا، پھر وہ دونوں فوجوں کی لڑائی میں کچلے گئے۔ لڑکی کہیں چھپ گئی تھی اس لیے بچ گئی۔ اب اپنے آپ کو غزنی کے فوجیوں کے قبضے میں دیکھ کر اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ ذوالقرنین اسے اسی حالت میں اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، مگر لڑکی اس کے قدموں میں گر پڑی اور فریادیں کرنے لگی۔ ذوالقرنین کو اسے اپنے ساتھ لے جانے میں بڑی سخت مشکل پیش آئی۔ وہ چلتی نہیں تھی، اسے گھسیٹنا بھی پڑا اور اٹھانا بھی پڑا۔ ذوالقرنین اسے بار بار کہتا تھا کہ ہمارے لیے یہ گناہ ہے کہ ایک نوجوان اور بے آسرا لڑکی کو اس خوفناک ماحول میں اکیلا چھوڑ جائیں۔ وہ لڑکی کو ساتھ لے کر اپنے اعلیٰ کماندار کے پاس چلا گیا۔ وہ وقت لڑکیوں اور بچوں کو سنبھالنے کا نہیں تھا۔ اسے کہا گیا کہ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، کسی ہندو کے حوالے کرنا چاہو تو کر دو، لیکن یہ دیکھ لینا کہ تمہارے فرائض کے راستے میں نہ آئے۔ یہ ہندو لڑکی ذوالقرنین کے فرائض کے راستے میں تو نہ آئی، اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ گئی۔ غزنی کی فوج کے چند اور حاکموں کی بیویاں بھی ساتھ تھیں۔ رضیہ کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ ان عورتوں سے ذوالقرنین کو پتہ چلا کہ رضیہ اسے فی الواقع فرشتہ سمجھتی ہے، مگر اسے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اسلام کے فرائض اور عبادت وغیرہ کو سمجھنے میں ہچکچاہٹ یا دشواری محسوس کرتی ہے، یا اس نے اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا۔ 1 سال گزر گیا تھا۔ ذوالقرنین اب ہاری میں مہاراجہ راجیہ پال کے ساتھ تھا۔ راجیہ پال تو جیسے مر ہی گیا تھا، وہ اب جنگجو نہیں صرف مہاراجہ رہ گیا تھا۔ اس کے پاس خزانے کی کمی نہیں تھی، وہ مہاراجوں کی شان و شوکت سے رہتا تھا۔ ناچنے اور گانے والیاں بھی موجود تھیں۔ اس نے نئے سرے سے حرم بھی بنا لیا تھا۔ وہ غزنی کے فوجی افسروں کو جو ہاری میں رہتے تھے راگ رنگ کی محفلوں میں مدعو کیا کرتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ ہاری میں مندر بھی تھا، پنڈت اور رشی بھی آ گئے تھے۔ سلطان محمود کے حکم کے مطابق وہ راجیہ پال کے مذہب میں دخل نہیں دیا کرتے تھے۔ سلطان نے حکم بھیجا تھا کہ اسلام کی تبلیغ کی جائے اور ان کے سامنے اسلامی کردار کا نمونہ پیش کیا جائے۔ یہ کام فوجی کر رہے تھے۔ 2-4 دنوں بعد 1-2 ہندو اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ذوالقرنین نے رضیہ سے بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ ہندو عورتوں کو بتاتی رہا کرے کہ مسلمانوں کا کردار کس قدر بلند ہے، اور یہ بھی کہ اسلام کے احکام ہی ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنا کردار پاک اور بلند رکھنا پڑتا ہے۔ غزنی میں سلطان محمود سلطنت کے الجھے ہوئے امور سلجھانے میں مصروف تھا اور ان مسلمانوں کو اپنے محاذ پر لانے کی کوشش کرتا رہتا تھا جو اس کے دشمن بنے ہوئے تھے، مگر اس کے کان ہندوستان کی طرف لگے رہتے تھے۔ وہ تھوڑی سی فوج کو ہندوستان کے دل میں بٹھا آیا تھا۔ متھرا ہندو مت کا دل تھا، اسلام کا خنجر اس دل میں اترا ہوا تھا۔ کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ ہندو راجے مہاراجے خاموش بیٹھے رہتے۔ سلطان محمود کو یہ بھی احساس تھا کہ ہندو لڑنے والی قوم ہے، ڈرنے والی نہیں۔ اس نے دیکھا کہ ہندو کس طرح جانیں قربان کرتے ہیں۔ ان میں خرابی یہ تھی کہ ان کے سالار کو لڑانے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ وہ ٹوٹ پڑنے اور کٹ مرنے کو لڑائی کہتے تھے۔ اس کے مقابلے میں سلطان محمود کا شمار تاریخ کے مانے ہوئے ذہین جرنیلوں میں ہوتا تھا۔ اس کی جنگی چالیں ایسی تھیں جو دشمن کو جال میں پانس لیتی تھیں۔ دشمن کے پاس 2 ہی چالیں رہ جاتی تھیں، وہ ہتھیار ڈال دے یا بھاگ اٹھے، یا دیواروں سے ٹکرانے کے انداز سے لڑے اور ختم ہو جائے۔ مذہب کے معاملے میں ہندو مسلمانوں سے کم نہیں تھے۔ ہندوؤں پر تو مذہب کا جنون طاری تھا۔ وہ مذہب کے نام پر لڑتے اور بے جگری سے لڑتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ حق اور باطل کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ٹکر حق سے ہے اور وہ سچے خدا کے نام لیواؤں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ انہیں کوئی نہیں بتاتا تھا کہ حق پرستوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ یہ حق پرستی کا ہی کرشمہ تھا کہ خدا نے سلطان محمود کو وہ عسکری فہم و فراست، جرأت اور شجاعت عطا کی تھی جس کے آگے پہاڑوں کے سینے بھی چاک ہو جاتے تھے۔ میں ہندوؤں سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اب بھی وہ اپنے سالاروں اور مشیروں وغیرہ سے کہہ رہا تھا، ان کے سر ابھی کچلے نہیں گئے، میں ان کے ہتھیار ڈالنے سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، مجھے خدا اتنی لمبی عمر نہیں دے گا کہ میں محمد بن قاسم کی سرزمین کو ہندوؤں سے پاک کر سکوں۔ معلوم نہیں میرے بعد آنے والے ادھر توجہ دیں گے یا نہیں۔ سلطان محمود کے پیر و مرشد شیخ ابو الحسن خرقانی نے اسے کہا تھا، 2 قومیں ایک مٹی کی اور ایک سانچے کی بنی ہوئی ہیں، ایک یہودی اور دوسرے ہندو۔ اسلام دشمنی ان کی فطرت کا حصہ ہے اور مذہب کا فریضہ ہے۔ جس دور میں مسلمان ان سے غافل ہوئے یا انہیں دوست بنا بیٹھے، وہ دور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زوال کا دور ہوگا۔ سلطان محمود نے ایسا حکم تو جاری نہیں کیا تھا
کہ کوئی فوجی ہندو عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، البتہ اس نے سلاروں اور فوج کے ساتھ جانے والے اماموں سے کہا تھا کہ وہ فوجیوں کو ہندو لڑکیوں میں دلچسپی نہ لینے دیں۔ اس کے باوجود بڑے ہی خاص حالات میں کوئی فوجی کسی ہندو عورت کے ساتھ شادی کر لیتا تھا۔ ان میں کماندار ذوالقرنین بھی تھا، اس لڑکی سے جو رتن کماری سے رضیہ بن گئی تھی۔ سالار ابو القدر سلجوقی بھی متاثر ہو گیا تھا اور امام بھی۔ ہندوستان سے قاصد باقاعدگی سے غزنی جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ وہ رپورٹیں بھی سلطان کے پاس جاتی تھیں جو ہندوستان میں بکھرے ہوئے جاسوس فراہم کیا کرتے تھے۔ ان کے مطابق لاہور کا مہاراجہ اپنی فوج سمیت راجدھانی سے غائب تھا۔ وہ دریائے جمنا اور گنگا کے دوآبہ سے باہر شمالی جنگلات میں کہیں رپوش تھا۔ جاسوسوں کو اس کے ارادوں کا بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ ارادوں کی تکمیل کا منصوبہ کلنجر میں بن رہا تھا۔ وہاں کے مہاراجہ گنڈا کے محل میں گوالیار کا راجہ ارجن اور لاہور کا مہاراجہ ترلوچن پال بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ گوبند نام کا ایک ہندو اور کلنجر کا بڑا پنڈت بھی موجود تھا۔ ان کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ مہاراجہ کنوج راجہ پال دھوکہ دے گیا ہے اور اس نے خود مختاری کے پردے میں سلطان محمود کی غلامی قبول کر لی ہے۔ وہ اس مسئلے پر بحث کر رہے تھے کہ راجہ پال کو کس طرح سلطان محمود کے خلاف کیا جائے۔ بحث جب زیادہ گرم ہوئی اور یہ مہاراجے باتوں پر ہی زور دینے لگے تو ان کے درمیان سونے کی چوڑیاں آ پڑیں۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا، ان کی نظریں ذرا اوپر اٹھیں اور کمرے کے اندر کھلنے والے شاہ نشین کے باریک ریشمی پردے پر رک گئیں۔ یہ شاہ نشین بالا خانے پر تھی۔ وہاں دربار عام کے دوران رانیاں اور راجکماریاں بیٹھا کرتی تھیں۔ اس باریک پردے کے پیچھے ایک عورت کھڑی نظر آ رہی تھی۔ سب کی نظریں جھک گئیں۔ یہ چوڑیاں پہن لو۔ پردے کے پیچھے سے عورت کی آواز آئی، نظریں مت جھکاؤ، میں تمہاری عزت ہوں، میں بھارت ماتا ہوں، میں اندرا دیوی ہوں۔ وہ مہاراجہ گنڈا کی رانی تھی۔ گنڈا غصے سے اٹھا، یہاں سے چلی جاؤ شکنت۔ اس نے کہا، میں اب تمہارے سامنے اس وقت آؤں گا جب شوجی اور ہری کرشن مہاراج کی توہین کا انتقام لے چکوں گا۔ جب تک غزنی کا ایک بھی سپاہی بھارت ماتا میں موجود ہے، مجھ پر تمہارا چہرہ اور جسم حرام ہے۔ تمہاری رگوں میں راجپوتی خون کی جگہ شراب دوڑ رہی ہے۔ رانی نے کہا، تم غیرت والے ہوتے تو اس محل میں بیٹھے شراب نہ پی رہے ہوتے۔ تم ان جنگلوں میں کیوں نہیں چلے جاتے جہاں تم نے مئو کے سپوت مسلمانوں سے مروا دیے ہیں؟ پنڈت اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دور میں پنڈت مہاراجوں اور ان کے فوجی افسروں پر چھائے رہتے تھے۔ بعض علاقوں میں ان کا حکم چلتا تھا۔ 2 سال ہو گئے ہیں، تم نے باتوں کے سوا کیا ہی کیا ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ تلواریں پنڈتوں اور عورتوں کو دے دو تاکہ وہ لڑیں اور تم یہاں شراب پیو اور ناچنے والیوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناؤ؟ اب تو دیوتاؤں کو تمہاری قسموں کا بھی اعتبار نہیں رہا۔ اس نے اوپر دیکھا اور بولا، چلی جاؤ رانی، میں ان مہاراجوں کے ماتھوں پر پسینے کے قطرے دیکھ رہا ہوں، شاید یہ ندامت کے قطرے ان کے خون کو گرما دیں گے۔ رانی چلی گئی اور پیچھے ایسا سکوت چھوڑ گئی جس میں غزنی کی فوج کے لیے طوفان پرورش پا رہا تھا۔ تینوں مہاراجے ایک دوسرے سے آنکھ ملانے سے گھبرا رہے تھے۔ اس محفل کی صورتحال اجلاس کی تھی۔ اجلاس کی صورت ہنگامہ خیز ہو گئی۔ تب وہ آدمی بولا جو فوجی نہیں تھا، اس کا نام گوبند تھا۔ اگر آپ جیسے 10 مہاراجے اپنی فوج لے کر آ جائیں تو بھی غزنی والوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ گوبند نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ کیا آپ میری عقل اور ذہانت کی تعریف نہیں کریں گے کہ کنوج کے قلعہ سالار ابو القدر سلجوقی کے ساتھ دوستی جتنی میری گہری ہے اتنی اس کے اپنے کسی آدمی کے ساتھ نہیں۔ وہ مجھے اپنا جاسوس سمجھتا ہے، مگر میں اس کے سینے میں سے راز نکال کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں آپ کی آنکھیں اور کان ہوں۔ یہ میں اس لیے جتا رہا ہوں کہ آپس کی چپکلش بھول کر آپ میری باتیں غور سے سنیں۔ سب خاموش ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ سب گوبند کی قبلیت کے مداح تھے۔ وہ ان کا جاسوس تھا۔ اس نے سالار ابو القدر کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ اس نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا تو ہندو اسے اپنے قریب بھی نہیں بیٹھنے دیں گے۔ وہ دوہری یا دوگلی جاسوسی کر رہا تھا۔ اس کے اس فریب سے نہ ہندو مہاراجے واقف تھے نہ غزنی کے فوجی حکام جو کنوج کے قلعے میں مقیم تھے۔ وہ دونوں سے دولت سمیٹ رہا تھا۔ اب وہ مہاراجوں کے اجلاس میں بیٹھا انہیں بتا رہا تھا، اس وقت مہاراجہ راجہ پال غزنی والوں کا دوست ہے۔ میں نے وہاں کے حالات کا جو جائزہ لیا ہے ان کے پیش نظر مجھے ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ راجہ پال کو ایسے خفیہ طریقے سے قتل کرایا جائے کہ غزنی والوں کو شک تک نہ ہو کہ اسے آپ نے قتل کرایا ہے۔ مہاراجہ گنڈا نے اپنی ران پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، میں یہی سوچ رہا تھا، اگر راجہ پال مر جائے یا مارا جائے
तो हम उसके बेटे लक्ष्मण पाल को अपने साथ इस तरह मिला सकते हैं कि वो गजनी वालों का दोस्त बना रहे, और जब हम सब अपनी फौजों की एक मुतहिदा फौज बना लें तो लक्ष्मण पाल गजनी के फौजी हकमों को कैद में डालकर ऐलान कर दे कि वो गजनी का बाँझ गुजार नहीं और उसे गजनी की इताअत कबूल नहीं। सुल्तान महमूद फौज कशी करेगा, हम अब गला बंद होकर नहीं लड़ेंगे। सब ने अपनी राय दी और तय हुआ कि महाराजा राज्यपाल को कत्ल कर दिया जाए। मगर असल मसले का हल किसी के पास न था कि कत्ल कौन करे और किस तरह करे। एक तरीका मेरे जहन में आया है। पंडित ने कहा, मुझे आप अपना एलची बनाकर महाराजा राज्यपाल के पास भेजें। मेरे साथ आप कुछ और आदमी भी भेजेंगे। मैं हारी से बाहर खेमा जन हो जाऊंगा और राज्यपाल को पैगाम भेजूंगा कि कलंजर का एलची आया है और वो अपनी खेमा गाह में महाराजा को मदऊ करना चाहता है। अगर वो आ गया तो मैं उसे वो जहर दूंगा जो आहिस्ता आहिस्ता असर करेगा। वो 2-3 रोज बाद बीमार पड़ जाएगा। किसी को शक तक न होगा कि उसे जहर दिया गया है। 15 दिनों तक वो पेट की बीमारी से मर जाएगा। लेकिन जहर देने से पहले मैं उसे कैल करने की कोशिश करूंगा कि वो गजनी वालों का दोस्त बना रहे, लेकिन वक्त पर उन्हें ऐसा धोखा दे जैसे पीठ में खंजर मारा जाता है। मैं देख लूँगा कि वो हमें धोखा देगा या सुल्तान महमूद को। मैं उसके मुताबिक फैसला करूँगा कि उसे जिंदा रहने दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। गजनी वाले उसे बाहर नहीं जाने देंगे। गोबंद ने कहा, आप कोशिश कर देखें। मैं सलार अबुल कदर के एतमाद का आदमी हूँ। मुझे भी राज्यपाल से मिलने की इजाज़त नहीं। हाँ, एक तरीका है। महाराजा राज्यपाल खूबसूरत और जवान लड़कियों का नशई है। अगर आप 2-3 लड़कियां साथ ले जाएं और किसी तरह उसके कान में डाल दें कि आप जो तोहफे ले हैं उनमें उसकी पसंद का माल भी है, तो वो गजनी वालों की मिन्नत समाजत करके भी आपके पास आ जाएगा। तरीका कोई भी इख्तियार किया जाए। ग्वालियर के राजा अर्जुन ने कहा, और कोई भी राज्यपाल को कत्ल करे, मैं उसे सोने से और जगीर से माला माल कर दूंगा। उसने गोबंद की तरफ देखा और उसे कहा, तुम ये काम कर सकते हो, तुम वहाँ के भेदी हो, कोई रास्ता कोई तरीका निकाल लोगे। पंडित महाराज भी चले जाएं। दोनों में जो भी कामयाब हो गया वो मेरी रियासत का सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे बड़ी जगीर और सबसे खूबसूरत दश्ता का मालिक होगा। इसके बाद हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। चंद दिनों बाद गोबंद कनौज के किले में सलार अबुल कदर सलजोकी के पास बैठा हुआ था और उसे बता रहा था कि कलंजर में क्या मंसूबा बना है। वहाँ जो बातें हुई थीं वो सब बता दी और ये भी बताया कि महाराजा राज्यपाल के हिफाजती इंतजामात और ज़्यादा सख्त कर दिए जाएं। लाहौर के महाराजा तरलोचन पाल की फ़ौज कहाँ है? सलार सलजूकी ने पूछा। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, गोबंद ने जवाब दिया। अभी ये पता नहीं चला कि किस मकाम पर है। हो सकता है वो लाहौर वापस चला जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आदमी वही है। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। राज्यपाल को तमाम महाराजे कत्ल करना चाहते हैं। अब में से कोई भी हर मुलाजिम, मुहाफ़िज़ या दरबार के हर आदमी को नहीं पहचानता। मैं सबको पहचानता हूँ। मुझे उसके करीब कहीं रहने दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसे कोई धोखे में कत्ल कर दे। उसके बेटे लक्ष्मण पाल को उससे दूर रखा जाए और उस पर कड़ी नज़र रखी जाए। गोबंद की अब ये कोशिश थी कि उसे राज्यपाल के कत्ल का मौका मिल जाए, क्योंकि उसे बहुत बड़े इनाम की तवक्को थी। मगर सलार सलजोकी ने उसे इतनी ही इजाज़त दी कि वो राजमहल के इर्द गिर्द बिला रोक टोक घूम फिर सकता है, तन्हाई में राज्यपाल से नहीं मिल सकता। सलार सलजोकी के लिए गोबंद लाल की लाई हुई इतलाएँ कीमती थीं। उसने गोबंद को इनाम और इकराम देकर कहा कि वो हारी चला जाए और राजमहल के करीब रहकर मशकूक आदमियों पर नजर रखे। कमानदार जुल्करनैन को सलार सलजूकी ने पैगाम भेजा कि राज्यपाल से कोई एलची मिलने आए तो उसे मुलाकात की इजाज़त ना दी जाए। 3-4 रोज बाद कलंजर का पंडित एलची बनकर पहुंच गया और उसने राज्यपाल को पैगाम भेजा कि एलची उसे बाहर मिलना चाहता है। जुल्करनैन ने पैगाम लाने वाले को राज्यपाल के पास जाने ही ना दिया। पंडित मायूस होकर वापस जाने लगा तो गोबंद उसके पास पहुंच गया और उसे बताया कि राज्यपाल मुसलमानों का कैदी है और उस पर पाबंदियां ज़्यादा हो गई हैं। पंडित ने उसे कहा कि वो राज्यपाल के कत्ल का इंतज़ाम करे। गोबंद महाराजों का भी नमक खार था। उसने उन पर मजीद एतमाद पैदा करने के लिए पंडित से कहा कि वो राज्यपाल के बेटे लक्ष्मण पाल को अपने साथ ले जाएं, वरना सलार अबुल कदर सलजोकी उसे कैद कर देगा। गोबंद ने पंडित को बताया कि लक्ष्मण पाल में जवानी का खून है। उसने कुछ हरकतें ऐसी की हैं जिनसे गजनी वालों को उसकी नीयत पर शक हो गया है और वह उसकी नज़रबंदी की बातें कर रहे हैं। वहाँ से गोबंद लक्ष्मण पाल के पास गया और उसे भी यही बातें बताईं। लक्ष्मण पाल चोरी छुपे चला गया और गोबंद से कह गया कि वो उसके बाप को कत्ल करा दे
اس نے بھی گوبند کو ایسا انعام دینے کا وعدہ کیا جس سے گوبند کا دماغ اور زیادہ روشن ہو گیا۔ سالار ابو القدر سلجوقی نے ایک قاصد غزنی کو اس رپورٹ کے ساتھ روانہ کر دیا جو اسے گوبند نے دی تھی۔ اس نے پیغام میں یہ بھی لکھوایا کہ یہاں کے مہاراجوں کا کوئی بھروسہ نہیں، بہتر ہوگا کہ فوج کا ایک سوار دستہ بھیج دیا جائے تاکہ محاصرے یا حملے کی صورت میں مزید فوج آنے تک دشمن کو روکا جا سکے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔